सिंध असम्बली में बजट पर बहस के दौरान सियासी दर्ज हरारत बढ़ गया। MQM रुकन फरहान अंसारी के तकरीर पर ऐवान में शदीद हंगामा आ रही। हुकूमती और अपोजिशन अरकान आमने सामने आ गए। बोरीबंद लाशों से मुतल्लिक बयान पर तनाज़ा खड़ा हो गया। वज़ीर दाखिला ज़िया अंजार ने तहकीकात और स्पीकर ने रिकॉर्ड का जायजा लेने का ऐलान कर दिया। सिंध असम्बली में बजट पर बहस के दौरान सियासी दर्ज हरारत बढ़ गया। MQM रुकन फरहान अंसारी की तकरीर पर ऐवान में शदीद हंगामा आ रही। हुकूमती और अपोजिशन अरकान आमने सामने आ गए। बोरीबंद लाशों से मुतल्लिक बयान पर तनाज़ा खड़ा हो गया। वज़ीर दाखिला ज़िया अंजार ने तहकीकात, स्पीकर ने रिकॉर्ड का जायजा लेने का ऐलान कर दिया। विफाक को 260 अरब रुपए दिए, मुश्किल हालात में बेहतरीन बजट पेश किया। सिंध असम्बली में बजट सेशन से जाम इकरामुल्लाह धारीजो का खिताब। कहा, सिंध से निकलने वाली गैस पर पहला हक सिंध का है। सक्खर हैदराबाद मोटरवे के लिए 30 अरब रुपए रखे गए। पीपल्स पार्टी ने कराची में रिकॉर्ड तरक्याती काम कराए। कराची में इंडस्ट्रियल जोन्स को वज़ीर आला ने खुसूसी ग्रांट दी। मीर तारिक तालपुर ने खुशखबरी सुनाई। सिंध में सीनियर सिटीजन और बच्चों के शेल्टर होम्स बन रहे हैं। मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में नाज़िमाबाद टाउन की 16 इमाम बारगाहों पर बल्दियाती खिदमात का सिलसिला जारी है। इंतजामिया की जानिब से सफाई सुथराई, लाइटिंग, जरासीम कुश स्प्रे और दीगर सहूलियात की फराहमी के इक़दाम तेज़ कर दिए गए। जुलूसों के रास्तों को भी हमवार बनाया जा रहा है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। इंतजामिया मुतहर्रिक अज़ादारों के लिए सहूलतों का दायरा वसी। डायरेक्टर सैनिटेशन जहीर खान के मुताबिक इमाम बारगाहों के अतराफ खुसूसी सफाई मुहिम जारी है। पेवर ब्लॉक्स की तनसीब, लाइटिंग के इंतजामात और जरासीम कुश स्प्रे के जरिए अज़ादारों को बेहतर माहौल फराहम करने की कोशिश की जा रही है। जुलूसों के रास्तों की मुरम्मत भी जारी है। कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मुकम्मल राब्ता रखा जा रहा है ताकि अज़ादारों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। सादत अमरोहा सोसाइटी की जानिब से जुलूस निकाला जाता है। तकरीबन 60 साल हो गए जुलूस को निकलते हुए। रिजवे इमाम बारगाह से निकलता है और ये IZ हॉस्पिटल के सामने से होता हुआ रिजवे लॉन के सामने गली है, वहाँ से किफ़ाया स्टोर जाता है। किफ़ाया स्टोर से कसर मुसैयब से VIP बेकरी से ये गोली मार के अंदर इंटर हो जाता है। दूसरी जानिब जुलूस के मुंतज़िमीन ने इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। कहना है कि गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले में इस बार इंतजामात में वाज़े बेहतरी देखने में आई है। अज़ादारों को सहूलत मिल रही है। मुंतज़िमीन ने सफाई, लाइटिंग और जुलूस के रास्तों की बेहतरी के इक़दामात को सराहते हुए इंतजामिया का शुक्रिया भी अदा किया। सिक्योरिटी की बात करता चलूँ, रेंजर्स, पुलिस तमाम हमसे ऑन बोर्ड हैं। सबसे बड़ी बात, डिप्टी कमिश्नर साहब, टाउन चेयरमैन साहब और हमारे कमिश्नर कराची साहब की हिदायत पे AC साहिबा, तमाम असिस्टेंट कमिश्नर हमारे राब्ते में, मैडम राबी हमारे साथ राब्ते में, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन एजेंसी का। इंतजामिया की जानिब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है, जबकि मुंतज़िमीन को उम्मीद है कि बाहमी ताउन के चेयरमैन अजलान छीपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। शहदाए करबला की याद में गरीबाबाद में अहले सुन्नत नौजवानों की जानिब से ठंडे मशरूबात और पानी की सबीलें कायम कर दी गई। शदीद गर्मी में हीट रिलीफ कैंप भी आवाम के लिए बड़ी सहूलत बन गया, जहाँ शहरी बड़ी तादाद में पहुँच कर ठंडे मशरूबात से गर्मी की शिद्दत कम कर रहे हैं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। करबला इंसानियत की खिदमत का हौसला। मुहर्रमुल हराम की आमद के साथ ही शुहदाए करबला को खराज अकीदत पेश करने के लिए गरीबाबाद में सबील और हीट रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया। कैंप में शहरियों को ठंडा पानी, शरबत और दीगर मशरूबात मुफ्त फराहम किए जा रहे हैं। शदीद गर्मी और हब्स के मौसम में इकदाम राहगीरों और मकामी अफराद के लिए बड़ी राहत साबित हो रहा है। शहरी बोले, गर्मी बहुत ज्यादा है, यहाँ ठंडा पानी और मशरूबात मिल रहे हैं, जिससे काफी सहूलत हो रही है। ये बहुत अच्छा और फलाही इकदाम है। ये सबील सर बहुत अच्छी लगाई है। गर्मी के हिसाब से जो है कि लोगों को ठंडा पानी मिल रहा है, शरबत मिल रहा है, तो सवाब का काम है। ये बहुत अच्छा काम है। ये लोगों की खिदमत करना बहुत अच्छी बात है। मुंतज़िमीन का कहना है कि सबील के कयाम का मकसद सिर्फ शुहदाए करबला की कुर्बानियों को याद करना ही नहीं, बल्कि इंसानियत की खिदमत के जज्बे को भी फरोग देना है। रोजाना सैकड़ों अफराद सबील से मुस्तफीद हो रहे हैं। नौजवान रज़ाकार मुसलसल खिदमात अंजाम दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम लियाकताबाद के नौजवानों ने मिलकर, जिसमें हमारे सीनियर्स भी हमारे साथ मौजूद थे, मकामी लोग भी मौजूद थे, हम सब ने मिलकर अपनी मदद आपके तहत अल हसनी वल हुसैनी सिबिल के नाम से हीट रिलीफ कैंप लगाया। लगाने का मकसद ये था, गर्मी के मौसम आपके सामने, इमाम अली मकाम के अय्याम चल रहे हैं,
تو ہم نے سوچا ہم سب کیوں نہ مل کر اپنے راہگیر مسلمانوں کے لیے جو سفر کر رہے ہوتے ہیں, جو کوریئر ہوتے ہیں یا جو بائک یا فوڈ پانڈا والے ہمارے حضرات ہوتے ہیں, ان کو ریلیف ملے. عوام نے اس مثبت اقدام کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ محرم الحرام کے دوران اسی جذبے کے ساتھ عوامی خدمت کا سلسلہ جاری رہے گا. شدید گرمی میں قائم یہ سبیل اور ہیٹ ریلیف کیمپ نہ صرف پیاس بجھا رہے ہیں بلکہ شہدائے کربلا کے پیغام ایثار و خدمت کو بھی اجاگر کر رہے ہیں. کیمرامین اجلان چھیپا کے ساتھ رضوان احمد, سٹی 21. محرم الحرام کی مناسبت سے نظر و نیاز کے پکوان تیار کرنے والے مراکز پر رش بڑھ گیا. چنا پلاؤ, حلیم, چکن بریانی اور بیف بریانی کے آرڈر میں نمایاں اضافہ ہو گیا. بعض مراکز کی جانب سے عزاداروں اور منتظمین کو خصوصی رعایت بھی دی جا رہی ہے. رضوان احمد کی رپورٹ. عقیدت کے ساتھ خدمت خلق کا جذبہ. محرم الحرام میں نظر و نیاز کی تیاریوں کا سلسلہ عروج پر. پکوان سینٹرز میں دیگے تیار. شہر کے مختلف علاقوں میں قائم پکوان سینٹرز پر محرم الحرام کے لیے نظر و نیاز کے پکوان تیار کرنے کا سلسلہ عروج پر ہے. جو بھی فی دیکھ کے حساب سے 2000 بھی کم ہوتے ہیں, کسی میں 3000 بھی کم ہوتے ہیں. وہ جیسے عوام ہوتی ہے ویسے ہی پیسے کم ہوتے رہتے. ہم سر چکن کی بریانی ہوتی ہے 16,000 روپے کا, جیسے 15,000 روپے کا ریٹ ہے تو اس کے اوپر 13,000 بھی دیتے ہیں, 12,000 بھی دیتے ہیں. چھولا بریانی 12,000 روپے کی ہے, وہ 10,000 روپے بھی دیتے ہیں. پکوان سینٹر کے عملے کا کہنا ہے کہ مہنگائی اور اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں اضافے کے باعث گزشتہ سال کے مقابلے میں 1 سے 3,000 روپے تک قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. تاہم محرم الحرام کے احترام میں آرڈر دینے والوں کو خصوصی رعایت بھی فراہم کی جا رہی ہے. ریٹ میں بالکل فرق آیا ہے. تقریباً ہر دیگ کے اوپر 1,000 روپے کی کاسٹ بڑھ گئی ہے, لیکن پھر بھی لوگ بنوانے والے آج بھی اسی طریقے سے بنوا رہے ہیں, چاہے مہنگا ہو جائے چاہے سستا ہو جائے, لیکن مولا کی نیاز ویسے ہی پک رہی ہے اور ویسے ہی چل رہی ہے. باورچیوں کے مطابق محرم الحرام کے ابتدائی عشرے میں آرڈرز مزید بڑھنے کی توقع ہے, جس کے پیش نظر تیاریوں کو حتمی شکل دی جا رہی ہے. واکس پاپ. شہریوں کا کہنا ہے کہ شہدائے کربلا کی یاد میں نظر و نیاز کا سلسلہ عقیدت اور احترام کے ساتھ جاری رکھا جائے گا. کیمرامین اجلان چھیپا کے ساتھ رضوان احمد, سٹی 21. محرم الحرام میں کراچی بھر میں سبیلوں کا سلسلہ جاری ہے. پہلوان گھوٹ میں بھی گزشتہ 10 سال سے سبیل کا اہتمام کیا جا رہا ہے. رضاکاروں کے ساتھ بچے بھی خدمت خلق میں پیش ہیں. گرمی میں عزاداروں اور شہریوں کو ٹھنڈا پانی اور شربت فراہم کیا جا رہا ہے. رمشا اسماعیل کی رپورٹ. محرم الحرام میں سبیلوں کا اہتمام. پہلوان گوٹھ میں 10 سال سے خدمت خلق کا تسلسل. بچے بھی رضاکاروں کے شانہ بشانہ. محرم الحرام کے موقع پر کراچی کے مختلف علاقوں کی طرح پہلوان گوٹھ میں بھی سبیل کا اہتمام کیا گیا ہے, جہاں عزاداروں اور راہگیروں کو ٹھنڈا پانی, شربت اور لنگر فراہم کیا جا رہا ہے. رضاکاروں کا کہنا ہے کہ وہ گزشتہ 10 سال سے مسلسل سبیل لگا رہے ہیں. ان کے مطابق خدمت کا مقصد گرمی میں لوگوں کو ریلیف فراہم کرنا اور خدمت خلق کے جذبے کو فروغ دینا ہے. 10 سال سے ہم لوگ یہ لگا رہے ہیں, لیکن یہ پہلے محرم سے سٹارٹ ہوتا ہے لگانا, اور یہ ابھی 6 محرم سے ہم نے لگایا ہے. یہ تقریباً 10-11 محرم تک چلے گا, اور اس میں ہم لوگ لنگر وغیرہ بھی کراتے ہیں. سبیل پر موجود بچوں کا کہنا ہے کہ لوگوں کو پانی اور مشروبات فراہم کر کے انہیں خوشی محسوس ہوتی ہے. ان کے مطابق یہ خدمت باعث ثواب اور وہ ہر سال اس میں حصہ لیتے ہیں. یہ سبیل ہمارا ہر سال لگتے ہیں. ہم کربلا کی غم کی وجہ سے ہم یہ پلاتے ہیں. جو آ رہے رکشے والوں کو بھی پلا رہے, پیدل بچوں کو بھی پلا رہے, بوتل میں بھی ہم بھر کے دے رہے. جو آ رہے سارے پی کے جا رہے. اور یہ صبح 9 بجے لگتے ہیں, رات کے 24 گھنٹے چلتا ہے. محرم الحرام کے دوران لگائی جانے والی یہ سبیل احساس, محبت اور بھائی چارے کی علامت بن چکی ہے. بڑے ہو یا بچے, سبھی خدمت خلق کے اس مشن میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. کیمرامین منان کے ساتھ رمشا اسماعیل, سٹی 21. وفاقی بجٹ کے خلاف جماعت اسلامی نے احتجاجی تحریک کا اعلان کر دیا. امیر جماعت اسلامی حافظ الرحمان نے ملک گیر ہڑتال اور سوئچ آف احتجاج کی کال دے دی. کہا کہ عوام کو ریلیف نہ ملا تو احتجاج کا دائرہ مزید وسیع کیا جائے گا. رابیل صدید کی رپورٹ. اسلامی کے وفاقی بجٹ پر شدید تحفظات, ملک گیر ہڑتال اور احتجاجی تحریک کا اعلان. عوامی ریلیف کے لیے حکومت کو الٹیمیٹم دے دیا. جماعت اسلامی نے حکومت کے خلاف احتجاجی مہم تیز کر دی. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے ملک گیر ہڑتال اور سوئچ آف احتجاج کی کال دے دی. نوجوانوں سے بھرپور شرکت کی اپیل کر دی. میں ورکر سے کہنا چاہتا ہوں جماعت کے کہ وہ عام لوگوں سے, نوجوانوں سے خاص طور پر رابطہ کریں, اور آنے والے دنوں میں ہم اعلان کریں گے کہ پورے پاکستان کے نوجوان خاص طور پر اپنی بائکس لے کر
اور عوام اپنی گاڑیاں لے کر سڑکوں پہ آ جائیں اور سوئچ آف کر دیں. آسان علاج ہے. تمام شاہراہوں پر یہ کام ہو, صرف ایمبولینس کو راستہ دیں تو انشاءاللہ تعالی ہم 225 کیا اس سے بھی کم کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے. حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ بجٹ میں عام آدمی کو خاطر خواہ ریلیف نہیں دیا گیا. انہوں نے کہا کہ عوام مہنگائی کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں جبکہ حکومتی اخراجات میں کمی نظر نہیں آ رہی. زرعی ٹیکس کا بڑے بڑے جاگیرداروں پہ اطلاق نہیں کرتے. ہم تو نہیں کہتے چھوٹے کاشتکار کو آپ بوجھ ڈالیں, وہ تو پہلے ہی پسا ہوا ہے. کسان کا تو بیڑا غرق ہے, چھوٹا زمیندار کیا کر لیتا ہے. لیکن جن کی سینکڑوں مربع زمین ہے وہ پورے ملک میں 10-12 ارب روپے بھی ٹیکس نہیں دیتے اور تنخواہ داروں سے آپ 700 ارب روپے وصول کر لیتے ہیں. یہ ظالمانہ نظام ہے جو نہیں چلے گا. انہوں نے میڈیا ورکرز کی تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ بھی کیا. حافظ نعیم الرحمان نے کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے عالمی سطح پر مؤثر آواز اٹھانے کی ضرورت پر بھی. کراچی میں اسٹریٹ کرمنلز اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف پولیس کا ایکشن جاری ہے. کراچی پولیس اور ملزمان کے درمیان گزشتہ ہفتے 23 مقابلے ہوئے. پولیس نے مقابلوں کے دوران 30 زخمی ڈاکوؤں سمیت 40 اسٹریٹ کرمنلز کو گرفتار کر لیا. مختلف نوعیت کے مقدمات میں 800 سے زائد ملزمان گرفتار کیے گئے. مراج اختر کی رپورٹ. پیشہ عناصر کے گرد گھیرا تنگ, پولیس کی کارروائیاں جاری. کراچی پولیس کی جانب سے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران کی جانے والی کارروائیوں کی تفصیلات سٹی 21 نے حاصل کر لی. کراچی پولیس اور ملزمان کے درمیان گزشتہ ہفتے 23 مقابلے ہوئے. مقابلوں کے دوران 30 زخمی ڈاکوؤں سمیت 40 ملزمان کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا. مختلف نوعیت کے مقدمات میں 815 سے زائد ملزمان قانون کی گرفت میں آ گئے. منشیات فروشی میں ملوث ملزمان سے لاکھوں روپے مالیت کی منشیات برآمد ہوئی. پکڑی گئی منشیات میں 40 کلو گرام سے زائد چرس, 2 کلو گرام سے زائد آئس اور ہیروئن شامل ہے. گرفتار ملزمان سے 123 مختلف اقسام کا غیر قانونی اسلحہ بھی برآمد ہوا جسے فورنزک کے لیے بھجوا دیا گیا ہے. ایک ہفتے کے دوران پولیس نے مجموعی طور پر 45 مسروقہ موٹر سائیکلیں اور 5 کاریں بھی برآمد کی. گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے. کیمرہ مین واحد خان کے ساتھ معراج اختر. سندھ میں دبئی کی طرز کا فائنینشل سینٹر بنایا جائے گا. سندھ حکومت کے ترجمان میر نادر گبول نے لیدر کے ایکسپورٹرز کو ملک کا قیمتی اثاثہ قرار دے دیا. سندھ کو فائنینشل ہب بنانے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کیٹی بندر کو پورٹ بنانے کی خوشخبری بھی سنا دی. پاکستان ٹینرز ایسوسی ایشن ساؤتھ زون کی جانب سے ترجمان سندھ حکومت کے اعزاز میں زہرانے کا اہتمام کیا گیا. وسیم افتخار کی رپورٹ. حکومت سندھ انٹرنیشنل فائنینشیل سینٹر بنانے کے لیے پرعزم. حکومت سندھ کے ترجمان میر نادر نبیل گبول نے پاکستان ٹینرز ایسوسی ایشن ساؤتھ زون کی جانب سے دیے گئے زہرانے کی تقریب میں شرکت کی. سندھ انٹرنیشنل فائنینشیل سینٹر بنانے کے شاندار منصوبے کا بتا دیا. کہتے ہیں 150 ایکڑ پر منصوبہ تیار کیا جائے گا جس میں بینکنگ سمیت تمام سہولیات میسر ہوں گی. کام آلریڈی شروع ہو گیا. وی ہیو فائنلائزڈ اور شارٹ لسٹڈ آئی وڈ سے 3 possible sites for this 150 acre plus international financial center, جہاں پہ انشاءاللہ ایک پاکستان کے اندر کراچی جو آلریڈی ایک مقام رکھتا ہے اس کو مزید ہم ریجنل ایک ہب بنائیں گے فار اکنامک ایکٹیویٹی, اور امید ہے کہ آپ لوگ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ملے گا. ترجمان سندھ حکومت نے لیدر کے ایکسپورٹرز کو ایک اور خوشخبری سنائی. کہا کہ کیٹی بندر پر نئی بندرگاہ بنانے جا رہے ہیں جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے مکمل کی جائے گی. تو آپ لوگ کے ساتھ مل کر ہم لوگ پارٹنرشپ میں کیٹی بندر کا ایک نیا پورٹ بنانے جا رہے ہیں تاکہ جو ہماری انشاءاللہ جو ایکسپورٹ کے اندر جو ایشوز آتے ہیں, امپورٹ آف را مٹیریل کے ایشو آتے ہیں, ان کو فردر الیویٹ کریں, امپروو کریں, ایفیشنسیز کو ہم دور کریں. لیدر کے ایکسپورٹرز نے سندھ حکومت کے ترقیاتی منصوبوں کو سراہتے ہوئے مسائل پیش کیے جن کی میر نادر نبیل گبول نے حل کی یقین دہانی کراتے ہوئے لیدر کے ایکسپورٹرز کو ملک کا قیمتی سرمایہ قرار دیا. کیمرہ مین واحد خان کے ساتھ